السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل عرب کا اور خصوصاً اہل مکہ کے احوال بیان فرمائے ہیں اور ان کے رہن سہن کو اور ان کے عادات و اخلاق کو اور ان میں جنم لینے والی برائیاں، خرافات اور غلط عقیدوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت سے پہلے جو احوال عرب والوں کے تھے اور مکہ والوں کے تھے، وہ یوں تھے کہ وہ ان پڑھ اور جاہل قوم تھی. انہیں اللہ تعالی نے امیین کے خطاب سے اور القاب سے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ ان پڑھ قوم تھی، کہ پڑھے لکھے نہ تھے اور دوسرے بہت سارے مقامات پر ان کے لیے قوم جاہلون کہ جاہل قوم تھی. اور اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے قرآن نے بیان فرمایا، گویا کہ ایک خاکہ عرب والوں کا اور مکہ والوں کا یوں کھینچا ہے کہ وہ ان پڑھ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی نہ تھے اور جاہل گوار تھے، کہ کسی چیز کی حقیقت سے واقف نہیں اور کسی کام کے صحیح کرنے سے واقف نہیں. وہی پرانی خرافات اور پرانی برائیاں ان کے اندر جنم لے رہی تھی. بلکہ اخیر میں تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا: وَإِن كَانُوا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یا آپ کی بعثت سے پہلے وہ صاف کھلی اور واضح اور روشن گمراہی اور ضلالت کے اندر بھٹک رہے تھے. تو ایک ہلکا سی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نقشہ کھینچا ہے اور ان کی برائیوں کو بیان فرمایا. جیسے عموماً ایک برائی یہ تھی کہ شراب ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، شراب کے دل دادا تھے اور گھر گھر میں شرابیں اور ان کے مٹکے موجود ہوا کرتے تھے جو بھرے رہا کرتے تھے. اور یہ حال تھا کہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی وہ اس کی اتنی ہی تعریف کیا کرتا تھا. تو غرض یہ کہ حال وہاں کا یہ تھا کہ شراب عام تھی. لیکن ایک حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے: بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام جو ہے ایک اجنبی شکل میں، ابتدائی شکل میں ایک اجنبی شکل میں آیا ہے اور بعد میں موقع یہ آئے گا کہ وہ اجنبی ہو جائے. تو یعنی گویا کہ حدیث مبارکہ میں
جو بات بتلائی گئی تھی وہ حقیقتاً سچی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ وہ شراب جو زمانے جاہلیت میں عام تھی اور گھر گھر میں موجود تھی، آج زمانے جاہلیت تو نہیں ہے لیکن جاہلیت والی ساری چیزیں جدید انداز میں، نئے انداز میں، جیسے کہ آلات نئے آ چکے ہیں۔ پہلے سواری اونٹ کی تھی، گھوڑوں کی تھی، اب سواری بدل گئی، جدید انداز میں سواریاں آ گئی ہیں، ایجادات بڑھ گئی ہے۔ تو پہلے جو شراب تھی وہ شراب زمانے جاہلیت میں تھی، اب نئے انداز میں وہ جو ہے چیزیں وجود میں آ چکی ہیں۔ آج بلکہ لوگ شراب کو شراب نہیں کہتے، اس کے مختلف نام دے دیے گئے، اس کے مختلف نام دے دیے گئے ہیں اور مختلف انداز سے وہ گھروں میں بھی موجود ہے اور جب چاہے دستیاب ہے۔ تو اگر یوں کہہ لیا جائے کہ زمانے جاہلیت کی وہ جو شراب عام تھی آج وہی اسی طریقے سے نام بدل کر عام ہو چکی ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو آج ہم بڑھ رہے ہیں تو آگے سائنس تو بہت ترقی کر رہا ہے، ایجادات بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے احوال اور ہمارے اعمال و افعال وہ جو ہے عمدہ ہونے کی بجائے اور اچھے ہونے کی بجائے ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، عادات، معاملات، معاشرت، یہ ساری چیزیں عمدہ ہونے کی بجائے اسی زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ حالانکہ انداز بدل چکا ہے لیکن وہاں جو شراب عام تھی اس کی برائی بھی موجود تھی، آج تو وہ برائی بھی ختم ہو چکی ہے۔ شراب گھروں میں موجود ہے، مختلف ناموں سے موجود ہے اور جب چاہے دستیاب ہے، ہر کوئی پی رہا ہے، ہر کوئی پی رہا ہے، آسانی سے دستیاب ہے۔ تو یوں کہہ لیا جائے کہ ہم جو ہے ترقی تو کر رہے ہیں لیکن وہی زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ وہاں برائی ہم سمجھتے تھے کہ برائی ہے لیکن آج شراب کو برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ اس کے نقصانات، اس کی خرابیاں، اس کے فسادات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے سامنے اس کی برائی، اس کے خرافات اور اس کے نقصانات موجود ہے، تب بھی جو ہے لوگوں میں اس کی برائی عام نہیں ہے، حالانکہ پہلے برائی عام تھی۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں جو ایک چیز تھی کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں جو ہے زندہ قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا اور کوئی افسوس، کوئی ملال نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں سمجھتے تھے کہ جو ایک عار کی چیز تھی، جو ایک شرمندگی کی چیز تھی کہ بیٹی گھر پیدا ہو گئی، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج وہی معاملہ جدید انداز میں ہمارے سامنے موجود ہے اور عام ہے۔ جیسے قبروں میں جو ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ چیزیں عام تھی، وہ چیزیں عام تھی اور ایک فطرتاً اگر انسان اس کی سوچ رکھتا تو اس کو غلط اور برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ اس وقت جو فطرت سلیمہ والے تھے وہ اس عمل کو جیسے کہ حکیم ابن حزام کہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات موجود ہے کہ زمانے جاہلیت میں انہوں نے جو ہے بہت ساری لڑکیوں کو جو زندہ درگور ہونے والی تھی، جن کو جو ہے زندہ دفن کر دیا جانے والا تھا، ان کو انہوں نے اپنے پاس لے کر ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی۔ ایسی تقریباً کم و بیش 100 لڑکیوں کو انہوں نے جو ہے پرورش کی اور ان کو دفن ہونے سے، زندہ دفن ہونے سے بچایا۔ تو فطرت والے اور فطرت سلیمہ والے جو لوگ تھے وہ اس وقت بھی جو اس کو برا سمجھتے تھے، تو اب وہ برائی جو ہے وہ عام تھی اور فطرت سلیمہ والے اس کو بھی برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج جو زندہ درگور ہونے کی شکل ہے، چونکہ جدید آلات آ چکے ہیں، اب ابورشن کی شکل ہے اور سب نظر آ جاتا ہے لڑکی ہے لڑکا ہے، تو وہ
جو ہے جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور شکل و صورت بن جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اب جس کو جو ہے لڑکی نہیں چاہیے وہ جو ہے ابورشن کر دیتا ہے، اس کو حمل کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی شکل زندہ درگور ہی کی ہے، لیکن نہ اس کی برائی عام ہے اور نہ اس کو کوئی برا سمجھ رہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت میں یہ بات ارشاد ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو یہ جن کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے، یہ ابورشن کی شکل ہے، اس لیے کہ جان پڑ چکی ہے، جان پڑ چکی ہے، ماں کے پیٹ میں ہے لیکن جان اس میں آ چکی ہے۔ اب جان آنے کے بعد اس کو تم گرا رہے، ساقط کر رہے، ابورشن کر رہے، تو یہ بھی زندہ درگور ہونے کی شکل ہے، اور اس کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی۔ تو وہی میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں جو برائی تھی آج وہ برائی عام ہو چکی ہے، لیکن جدید انداز ہے، اس لیے کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا۔ ابورشن ہو جاتا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں اور کسی پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں کہ اس کو جب چاہے ماں باپ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے ابورشن کر دے، گویا کہ زندہ درگور کر دے۔ تو یہ جدید شکل میں یہ چیز بھی آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو زمانے جاہلیت کے اندر جو بت پرستی تھی، شرک اور کفر ہوا کرتا تھا، اور خانہ کعبہ میں بھی 360 بت لا کر رکھ دیے گئے تھے، اور ہر قسم کے بت کو الگ الگ سوال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی حاجت کو پوری کرنے والا ہے، کوئی مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ تو مختلف قسم کے بت تھے اور مختلف ان سے حاجتیں پوری کی جاتی تھی۔ آج اگر اس پر بھی آپ نظر ڈالیں تو آج یہ چیز بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اغیار کی بات نہیں کرتے، اوروں کی بات نہیں کرتے۔ آج ہمارے مسلمانوں نے بھی ایسی شکلیں بنا دی ہے، ایسی صورتیں بنا دی ہے کہ کر رہے ہیں وہی جو برائی زمانے جاہلیت میں تھی، وہی کر رہے ہیں، لیکن اب اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اب اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جو شرک و کفر کر رہے ہیں، اور وہ شرک اور کفر جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور وہ چیزوں کو اپنا رہے ہیں اور عبادت سمجھ کر تو توبہ کی توفیق بھی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ نبی سے فرمایا گیا ہے کہہ دیجئے کہ کیا ان اعمال کی خبر نہ بدلاؤ، یا ان لوگوں کی خبر نہ بدلاؤ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور یوں سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو بہت نیک اعمال کی، ہم نے بہت کوششیں کی، بہت محنت کیے، بہت سجدے کیے، ہم نے بہت جو ہے چادریں چڑھائے، پھول لگائے اور سجدے کیے، ساری چیزیں بہت کر لیے، لیکن آخرت میں معاملہ یہ ہوگا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑے اچھے کام کر رہے، لیکن آخرت میں پتہ چلے گا کہ ساری محنتیں اور سارے جو اعمال جو کر رہے تھے نیکی سمجھ کر کر رہے تھے، سب اکارت چلے گئے، سب ضائع ہو گئے، کچھ ہاتھ نہ لگا، بلکہ وہی جو ہے ان کے لیے وبال جان بن گئے۔ تو آج لوگ جو ہے روپیہ پیسہ خوب خرچ کر رہے ہیں، خوب جو ہے، اب میں ان باتوں کو جو ہے اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا، لیکن حقیقت ہے چونکہ بیان کرنا ضروری ہے، تو میں اشارہ کرتا چلوں کہ جو یہ چیزیں کی جا رہی ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، اور پہلے جو ہے سجدہ ہوتا تھا بتوں کو، پہلے سجدہ ہوتا تھا بتوں کو، سمجھ میں آتا تھا بت کو سجدہ کر رہے، شرک اور کفر کر رہے۔ اب چونکہ جو ہے اگر بولا بھی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے خلاف بات کرتے ہو، اولیاء اللہ کے خلاف بات کرتے ہو، وہ تو زندہ ہے، اور زندہ سے تو جو ہے اللہ کے اتنے قریبی تھے ان کو دیا جاتا۔
زمانے جاہلیت میں بھی لوگ یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم اس کو اس لیے پوچھتے ہیں، اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ آج لوگ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور کہا کہ ان کے لیے تو نہیں کر رہے، لیکن ان کے لیے اس لیے کر رہے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ حالانکہ وہ غلط عقائد جو بت پرستی والے کیا کرتے تھے، آج وہی عقائد ان کے بھی ہیں۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ پہلے بتوں کو سجدہ کیا جاتا تھا، بتوں پر جو ہے پھول چڑھائے جاتے تھے، اور بتوں سے جو ہے حاجتیں مانگی جاتی تھی۔ آج شکل بدل گئی ہے، اولیاء اللہ کے نام پر شیطان نے گمراہ کر دیا ہے کہ ان سے مانگو حاجتیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ مدد کرنے والے ہیں، یہ مشکل کو دور کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہی ہے جو زمانے جاہلیت میں چلی آ رہی تھی، آج امت میں عام ہو چکی۔ اور میں وہ واقعہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا آغاز ہوا ہے۔ پہلے تو ایک بت نے، جس کا نام بوانا بت تھا، اس کے پیٹ سے آواز آئی اور وہ یہ کہنے لگا کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہو چکا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم جو وحی کو چرا لیا کرتے تھے اور اس میں جھوٹ موٹ ملا کر جو ہے لوگوں کے سامنے بات پیش کر دیا جاتی تھی، اور وہ کچھ سچی بات ہو جایا کرتی تھی، اس لیے کہ اس وقت موقع تھا کہ وحی کو چرانے کا۔ لیکن وہ بت کے پیٹ سے آواز آئی کہ اب وحی کا چرانا بند ہو گیا، اس لیے کہ آخری نبی کی آمد اب ہو چکی ہے، اب وحی چرائی نہیں جا سکتی، اور فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں جو شہاب ثاقب آگ کا گولا لے کر ہم کو مارتے ہیں۔ اب جو ہے وحی چرانے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یہ کیا، جیسے آج حاجتیں پوری کی جا رہی، اس وقت بھی معاملہ یہ کیا کہ ایک بت تھا جس کا نام سواع ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ نوح میں۔ تو سواع جو بت تھا، اس بت کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایک بڑا سی بچڑا جو ہے وہ لایا گیا، اور اس کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا کہ اس بت کو جو ہے خوش کیا جائے۔ یہ سلسلہ جو ہے چلا آ رہا تھا، اور زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بت کو خوش کرنے کے لیے اس کو جو ہے کوئی جانور کا خون دیا جاتا تھا۔ اور یہی سلسلہ اگر ہم دیکھا جائے تو زمانے جاہلیت کی چیزیں آج جو ہے وہ مختلف عقل والے بھی اس کو اپنا رہے۔ بعض مرتبہ سننے میں آتا ہے فلاں پل بن رہا ہے، اور فلاں تالاب بن رہا ہے، اور فلاں چیز بن رہی ہے، اب اس کو خون چاہیے، اس لیے کہ اس کو اگر خون نہ دیا گیا تو وہ پل ٹوٹ جائے گا۔ اس طریقے سے واہیات جو باتیں ہیں وہ بھی آج جو ہے عقل مندوں میں جنم لے رہی ہے کہ فلاں پل بنانا ہے، اب وہاں جو ہے چھوٹے بچوں کو لے جا کر ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو خون دیا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بلی دی جا رہی ہے۔ تو وہ جو چیزیں وہاں تھی وہ آج عقل مند بھی کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ اور بڑا ہوشیار، بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن وہی پرانی باتیں آج بھی موجود ہیں عقل مندوں کے اندر۔ اسی طریقے سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ بت کے سامنے جانور کو ذبح کیا گیا اس کو خوش کرنے کے لیے۔ آج بھی کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کی حرکتیں، ان کے افعال اگر دیکھیں گے تو وہی شکلیں موجود ہیں۔ کل بت کے سامنے، پہلے بت کے سامنے جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، اب جو ہے اولیاء اللہ کے سامنے جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے، بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کے نام پر نذر و نیاز کی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر دیکھی جائے، اس کا جائزہ لیا جائے تو وہی زمانے جاہلیت والی ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں جو ساری چیزیں تھی، آج وہ ہے
جدید انداز میں ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں جس کو مسلمان عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے شیطان نے ایسا ورگلایا ہے کہ جب عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو توبہ کی بھی توفیق نہیں۔ تو یہ سعا کے سامنے انہوں نے کیا کیا کہ جانور کو جو ہے ذبح کیا، اس کو خوش کیا جائے۔ تو اب اس نے بھی آواز نکالی اور یہ کہا کہ دیکھو اب یہ جو ہے بت پرستی ختم ہونے والی ہے، یہ حرام کاری اور بت پرستی جو چل رہی ہے اور جو برائیاں اور خرافات عام ہے، اب یہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اب آ چکی ہے، وہ تشریف لانے والے ہیں اور یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ بتوں نے بھی جو ہے گواہی دی، اور زمانے جاہلیت کے موقع پر جو بت پرستی ہوتی تھی اس کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے جو ہے روکا ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ بہرحال گزشتہ جمعہ ہمارا مذاکرہ چل رہا تھا کہ پہلے تو والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے، پردہ فرما لیا، آپ یتیم پیدا ہوئے، باپ کا سہارا نہ تھا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب 6 برس کے ہوئے تو حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ تھی مقام ابوا میں بیمار ہوئی اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ تو والد بھی نہ رہے، والد کا سہارا بھی نہ رہا اور نہ والدہ کا سہارا رہا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پانے لگے، لیکن 2 سال 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب کا، جن کی عمر 82 سال تھی۔ 82 سال کی عمر میں اس دنیا سے وہ بھی پردہ فرما گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جو ہے 8 سال 2 ماہ تھی۔ پھر اب معاملہ یہ ہوا کہ ابو طالب نے جو ہے آپ کو پرورش میں لیا۔ میں اختصار کے ساتھ اس سیرت کی طرف بھی بڑھ رہا ہوں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے۔ بہرحال اب ابو طالب جو سردار تھے قریش کے، معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ سوچا کہ چلو جو ہے لوگ اپنے مال کو، ساز و سامان کو لے کر تجارت کی غرض سے شام جاتے ہیں تو میں بھی چلوں، ارادہ کر لیا۔ لیکن اب اپنے بھتیجے محمد سے محبت تھی، ان کو کہاں چھوڑتے، تو ساتھ میں ان کو بھی لے لیا، اب ملک شام چلے۔ تو وہاں پر ایک صومعہ تھا جس کو گرجا کہتے ہیں، بحیرہ راہب وہاں رہتا تھا، تو وہاں پہنچے، وہاں رکنا ہوا، بحیرہ راہب کا جو ہے سامنا ہوا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نشانیوں کے ذریعے سے پہچان لیا کہ آنکھوں میں آپ کی سرخی تھی، اسی طریقے سے پشت پر مہر نبوت تھی، تو وہ پہچان لیا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے والد کون ہے۔ پتہ چلا کہ والد نہیں ہے، تو اور سمجھ گیا کہ ہاں یہ یتیم ہے، یہ وہی ہوگا۔ پھر کہا کہ ساتھ میں اس کے ولی اور سرپرست کون ہے، بتلایا گیا کہ چچا ابو طالب ہے۔ ان کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو تم شام جا رہے ہو نا، شام میں یہودی اور اسرائیل رہتے ہیں، اسرائیلی لوگ رہتے ہیں، یہودی لوگ رہتے ہیں، اور یہ بیٹا چونکہ آگے چل کر نبی اور رسول بننے والا ہے، اور یہودیوں کو جو ہے اس سے بڑی دشمنی ہوگی، بڑا حسد ہوگا، اور وہ اس کو تکلیف دینے کے درپے ہوں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ آگے چل کر نبی رسول بنیں گے، ان کو کوئی تکلیف اور مشقت نہ ہو اور کوئی قتل کے درپے نہ ہو، اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کو آپ ملک شام نہ لے جائیں۔ چنانچہ ابو طالب کے بات سمجھ میں آ گئی، وہ واپس لے کر آ گئے۔ پھر جو ہے کئی برس آپ مکہ میں رہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کے معاملات اور آپ کا جو ہے رہن سہن اور بڑوں کی مدد کرنا، بڑوں سے اکرام سے بات کرنا، اسی طریقے سے جو ہے مختلف جو آپ کے اعمال، افعال اور اخلاق اور عادتیں تھیں وہ سب کے سامنے آ چکی تھی، یہاں تک کہ آپ کا لقب صادق اور امین پڑ گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے سچا ہے اور یہ امانت دار ہے۔
تو اس کا چرچا جو ہے پورے مکہ میں ہو چکا تھا آپ کے اخلاق اور عادات کو دیکھ کر۔ پھر دوسرا موقع یہ آیا کہ ابو طالب نے سوچا کہ تجارت کی غرض سے جایا جائے، تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا مال بھی لوگ لے جا کر ملک شام تجارت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی دیکھا آپ کے اخلاق عادات کو، سنا کہ صادق امین ہے، تو سوچا کہ انہی کے مال سپرد کر دیا جائے کہ یہ جو ہے ملک شام جا کر تجارت کر لے آئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے بات کی، وہ راضی ہو گئے اور یہ مال لے کر جو ہے وہ ملک شام پہنچے۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک گرجا تھا، صومعہ تھا، لیکن وہاں جو ہے نصرانی راہب تھا جس کو نستورہ کہتے ہیں، نستورہ نام سے ایک راہب تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مکہ سے قافلہ آیا ہے تو یہ سوچا، چونکہ نشانیاں بھی پڑ چکا تھا اور بہت ساری تورات انجیل میں جو ہے وہ نشانیاں موجود تھی، وہ تجارت بھی کریں گے، ملک شام بھی آئیں گے، تو سوچا کہ یہ مکہ سے جو قافلہ آیا ہے، چونکہ وقت کا قریب ہے نبی کی آمد کا اور نبی کے اس دنیا میں تشریف لانے کا، تو ہو سکتا ہے اس میں نبی ہو، تو اس نے جو ہے اپنے صومعہ میں، اپنا گرجا میں جو ہے وہ سبوں کی دعوت کی کہ کھانے کے لیے آئے۔ تو اب جب سب کھانے کے لیے پہنچے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رکا دیا تھا کہ وہ مال کی حفاظت کرے، اور یہ سب لوگ جو ہے آ گئے، تو اس نے دیکھا تو کوئی شخص نظر نہیں آیا جس کو یہ ڈھونڈ رہے تھے، کہا کہ کوئی موجود نہیں ہے شاید، تو بتلایا گیا کہ ہاں ایک ہے، جو ایک بچہ ہے جس کی عمر تقریباً، ظاہر بات ہے بچہ ہی تھا لیکن 20 سال کی تقریباً عمر تھی، 20-22 سال کی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ان کو بلایا گیا، تو اس نے فوراً دیکھ کر سمجھ لیا آنکھوں کی سرخی سے اور مہر نبوت سے کہ یہی نبی اور رسول ہونے والے ہیں، تو ان کو بلایا اور یہ کہا کہ اللہ آپ کو جو ہے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانے والے ہیں۔ اس طریقے سے بشارت سنائی اور خبر دی لوگوں کو کہ یہ بچہ نبی اور رسول ہونے والا ہے۔ پھر وہاں سے جب لوٹے تو لوٹنے کا معاملہ بھی عجیب تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت سارے واقعات پیش آیا کرتے تھے کہ ابر جو ہے سایہ کیا کرتا تھا، درخت جو ہے جھک کر سلام کیا کرتے تھے، پتھر جو ہے سلام کیا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے پہلے بھی بہت سارے واقعات آ چکے تھے کہ بادل کا سایہ کرنا۔ تو اب جو ہے دھوپ کا مقام تھا، سب گرمی اور گرمی کی تپش کو برداشت کر رہے تھے، لیکن ساتھ والے کیا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کے سر پر بادل کا سایہ ہے، آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور بادل کا سایہ آپ کے ساتھ آگے چلتا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ بہرحال آپ لوٹے اور آپ کے ساتھ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی ساتھ میں تھا، تو اس نے سارے احوال بتلائے کہ تجارت میں دوگنا تیگنا نفع ہوا ہے، اور آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کا سچ بولنا، امانت داری، جھوٹ نہ بولنا، مال کو صحیح بول کر بیچنا، یہ سب اخلاق کو جو ہے اس نے پیش کیا۔ یہاں پر رک کر ہم یہ بات بھی سمجھ لیں کہ تجارت کے طریقے بھی نبی نے بتلائے کہ تجارت کیسی کی جائے، یہ نہیں کہ جو ہے خراب مال کو نیچے رکھا جائے اور اچھے مال کو پیش کیا جائے۔ اس طریقے سے عموماً جو تجارت کی جا رہی ہے کہ خراب مال نیچے رکھا جاتا ہے، عمدہ مال اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ عمدہ کو لے کر لوگ جو ہے دھوکہ کھا جائے، اس طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور تجارت میں اور معاملات کے اندر جھوٹ اور ساری باتیں شامل ہو چکی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج سچائی بیان کی جائے اور سچ کو اپنایا جائے تو کچھ بھی بک نہیں پائے گا، کچھ بھی تجارت نہیں ہو پائیں گی، نفع ہو نہیں پائے گا، بات تو بولنا پڑتی ہے۔ اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور نفع بھی پایا، اور یہ نفع سچائی کی بنیاد پر تھا۔ یہ نفع جو ہے
امانت داری اور اچھے معاملات کی بنیاد پر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے بھی بتلایا ہے۔ کسی دوسرے موقع پر اس پر جو ہے تفصیل سے گفتگو کی جائے گی کہ یہ ایک اہم شعبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا کیسے سکھلائی، تجارت کیسے کی جائے۔ بہرحال آپ لوٹے واپس، معاملہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سارے احوال آ چکے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کی سچائی کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی عادتوں کی وجہ سے، کہ جو عمدہ اخلاق اور سچائی والا معاملہ دیکھا ہے اس وجہ سے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو بہرحال معاملات طے ہوئے، 20 اونٹ مہر مقرر کیا گیا، 20 اونٹ مہر مقرر کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی رک کر سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، اور مختلف جو ہے بیہودہ باتیں وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ اندازہ لگائیے، آپ کی عمر 25 سال ہے اور نکاح 40 سال کی عورت سے کر رہے، جو آپ کا پہلا نکاح۔ تو سمجھنے والی بات ہے، آج ہمارے مسلمان بھی جو ہے اس بات سے واقف نہیں ہے اور اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے اغیار کے بول میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس طریقے سے باتیں ہمارے مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ نامناسب چیزیں ہیں۔ میں کسی موقع پر اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے وہ کیسے کیے، کس کس عمر میں کیے اور کس طریقے سے جو ہے نکاح کیے گئے۔ حالانکہ ایک کافی جو ہے جوانی کا حصہ، اکثر جو ہے پورا جوانی کا، اگر یوں کہہ لیا جائے کہ پورا جوانی کا حصہ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزرا ہے۔ وہ جو اخیر کے نکاح تھے تو وہ تو جو ہے حکمت کی بنیاد پر اور تقاضوں کی بنیاد پر ہوئے ہیں، کہ کہیں جو ہے کسی سردار کی لڑکی آ گئی، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سردار کی لڑکی تھی، تو نکاح کر لیا کہ سارے جو ہے وہ سردار کی لڑکی ہے تو جو برادری والے ہیں، ساری قوم کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور حکمت یہ تھی تو اس وجہ سے آپ نے نکاح کیا۔ تو یہ جو اکثر جو نکاح ہوئے ہیں یہ عمر کے آخری حصے میں ہوئے، جو اگر یوں کہہ لیا جائے کہ 50 سال کی عمر کے بعد کے وہ دوسرے نکاح ہے، اور وہ بھی حکمت اور تقاضے کی بنیاد پر ہے۔ حالانکہ اکثر حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے، جن کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہ خیالات اور یہ وساوس جو اغیار ڈالتے ہیں اس سے ہم کو باخبر رہنا چاہیے، تاکہ ہم بھی بول سکیں اور ان کے فتنے میں نہ پڑے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور 20 اونٹ مہر مقرر ہوئی، اور حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے ایک پیدا ہوئے آپ کے بیٹے، اور اسی طریقے سے 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ۔ تو ابو جہل سے جو نکاح ہوا تھا وہ رقیہ اور ام کلثوم کے 2 بیٹوں سے، کہ عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن بعد میں اس نے جو ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام بلند کیا تو معاملہ یہ ہوا کہ اس نے طلاق دے دیا۔ تو یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ جو دین پر قائم ہوتا ہے اور دین کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے، دین کو، اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے، اس کو قربانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے گھریلو اعتبار سے تکلیف دی جاتی ہے اور جانی مالی اور ہر اعتبار سے جو ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا طلاق ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگرے ایک سے نکاح کیا، جس کو اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ نکاح کا معاملہ ہوا اور آپ کی یہ ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں تھیں۔ پھر اخیر میں جو ایک واقعہ پیش آیا ہے، چونکہ وقت ہو چکا ہے، وہ اصل بتلانا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانے جاہلیت کے جھگڑوں کو اور بت پرستی کو کیسے ختم کیا۔
تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر گفتگو ہوگی. جو باتیں کہی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.